دو شخصیات ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور اس دنیا کے اندر ان کی سیاست کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ باطل ڈھیر ہے۔ پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کی ایک توانا آواز اسد الدین اویسی۔ اسد الدین اویسی تو مجھے اسی لیے پسند ہے کیونکہ وہ انڈیا کے اندر جس ماحول میں، جس معاشرے میں یا جس مقام کے اوپر وہ مسلمانوں کی ایک توانا مضبوط آواز ہے، ایسے لیڈر کا وہاں پر موجود ہونا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مدنی۔ آئیے چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف۔ کچھ دن پہلے، ایک دو دن پہلے، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اسد الدین اویسی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پاگل ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنا جملہ تھا، ان کا اپنا کلام تھا۔ یہ وہی خوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس پس منظر کے پیچھے یہ بات کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر علماء کرام، جتنی بھی مذہبی تنظیمی جماعتیں جس اعتبار سے جو رول پلے ادا کر رہی ہیں، ہم وضاحت کے ساتھ تو انہیں نہیں جانتے، لیکن وقتاً فوقتاً میں اسد الدین اویسی کی کچھ سپیچ، مسلمانوں کے حق میں آواز کا اٹھانا، باطل کو للکارنا، ہندوؤں کو اپنے پریشر میں رکھنا اور انہیں اپنی دلیل کے ذریعے سے ڈھیر کرنا، یہ ویڈیو میں سنتا ہوں، اسی لیے وہ میرے دل کے قریب ہیں۔ کیونکہ ایک سیاسی آدمی کی سیاست سے، ایک سیاسی طالب علم اپنے باصلاحیت قائد سے یا باصلاحیت سیاسی مسلمان سے ایک سبق حاصل کرتا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو ان کی دلیری، ان کی بہادری، ان کی دلیل کے ذریعے سے بات کرنا، اس سے بھی میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ تو مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو سپیچ دی ہے اسد الدین اویسی کے متعلق، سب سے پہلے تو انڈیا کے تمام جید علماء، مکتب دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا سوجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح دیگر جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، ان سب نے مولانا محمود مدنی صاحب کی ویڈیو کو کنڈم کیا، کہ انہیں اس کو رد کیا ہے، کہ ہم ان کی بات کو رد کیا ہے کہ ہم اس کے اتفاق نہیں کرتے، ہم اتفاق کرتے ہیں اسد الدین اویسی کے ساتھ۔ اب اسد الدین اویسی کے ساتھ اتفاق کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ موجودہ دور میں اسد الدین اویسی دو مدعا کے اوپر بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ ایک وقف ترمیمی بل جو ہے اس کے اوپر، اور دوسرا گستاخی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی۔ ایک ہندو پنڈت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اس گستاخی کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاجی قافلے کو ریڑھ جو ہیں وہ اسد الدین اویسی کر رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور ایک مسلمان کمپرومائز کرے یا حکمت عملی کا مظاہرہ کرے، ایسا مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں دیکھیں، ایک مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا ایک بھول کے کوئی جملہ کہہ دینا، پھر اس کے اوپر معافی مانگنا، اس کی تلافی کرنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہندو جب مسلمان کے پیغمبر جناب سید الکونین، سید مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ کہ بھول کے نہیں کر رہا، وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ جان بوجھ کے اس نے گستاخی کی، اور انہیں کہا بھی گیا ہے کہ معافی مانگو، معافی مانگو، وہ معافی نہیں مانگ رہے، اپنی اس سپیچ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایک جذباتی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ تو مسلمانوں کا وہ جو جذباتی رد عمل ہے، آپ اس جذباتی رد عمل کو کہتے ہو کہ مسلمان پاگل ہیں، تو پھر مسلمان پاگل ہی تو ہوگا کہ ان کے پیغمبر کی عزت محفوظ نہیں، جن کے صدقے تمام مسلمانوں کو عزت ملی، ان کے پیغمبر کا تقدس محفوظ نہیں، جس کے صدقے تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کو تقدس ملا۔ تو ایسے حالات میں مسلمان کا پاگل بننا یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو اسد الدین اویسی یہ مسلمانوں کی ایک آواز ہے، مسلمانوں کی ایک درد ہے، مسلمانوں کی ایک تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے، اسی لیے وہ دلائل کی دنیا میں اپنے باطل کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوئی بھی ہندو چاہے کتنی بھی، میں نے تو دیکھی ہیں
8 ہندو بی جے پی کے جو رہنما ہیں وہ اسد الدین اویسی کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسد الدین اویسی ان کے درمیان اکیلا، جیسے لومڑیوں کے درمیان اکیلا شیر ایک دھاڑ لگاتا ہے تو وہ لومڑیاں دم دما کے بھاگ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسد الدین اویسی آج جو ہے نا وہ بی جے پی کو، یا ہندو جو شر پسند لوگ ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا۔ باقی بعض ہندو ایسے بھی ہیں جو اسد الدین اویسی سے محبت کرتے ہیں اور اسد الدین اویسی کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہندوستان کے مسلمان، انڈیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسد الدین اویسی کی آواز بنیں، اسد الدین اویسی کا ساتھ دیں، کیونکہ اسد الدین اویسی وہاں پر مسلمانوں کی ایک آواز ہے، تو اس آواز میں آپ بھی ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔